حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی 4 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ مجھے یقین ہے اس حد تک کہ آپ کافی سمجھ سکیں گے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز الحکیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون. لما استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے کیوں. لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو. ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. کس لحاظ سے؟ ناپسندیدگی کے لحاظ سے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں. صفن، ابھی کل ہی ہم نے پڑھا تھا حال. اسم جو ہے وہ حال بیان کرتا ہے، حالت بیان کرتا ہے. اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک صفن ورڈ جو کہ ہم الحمدللہ کل پڑھ چکے ہیں کہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جو حالت بیان کرتا ہے کسی اسم کی. اور دوسرا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے مقتن کا ورڈ، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. جو آیت تھی کبرا مقتن عند اللہ. کبرا فعولا کے وزن پہ فعل ماضی ہے، بڑی ہے. مقتن عند اللہ، بڑی بات ہے یہ. کس لحاظ سے؟ ناپسندیدگی کے لحاظ سے. تو یہ مقتن کی جو نسب آئی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. عربی زبان میں بعض اوقات کسی اسم میں یا جملے میں ابہام پایا جاتا ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے عربی زبان میں ایک حالت نصب میں اسم استعمال کیا جاتا ہے جس کو گرامر کی اصطلاح میں تمییز کہتے ہیں. ابھی ابہام جو ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے اس کو سمجھ لیں. پہلے آپ کو میں سادہ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک جملہ بولتے ہیں زید کے پاس 2 میٹر ہے. اب 2 میٹر یہ ایک مبہم اسم ہے، آپ کلیئر نہیں کر پاتے کہ کیا 2 میٹر ہے. لیکن جب میں 2 میٹر کہنے کے بعد اس اسم کو لے کر آتا ہوں کہ زید کے پاس 2 میٹر دھاگا ہے یا زید کے پاس 2 میٹر ریشم ہے، تو اب یہ ریشم اور دھاگا لفظ جو آ رہا ہے یہ اس اسم کے ابہام کو دور کر رہا ہے. اور یہ اسم جو ہے جو ابہام کو دور کرے گا، عربی زبان میں ہم اس کو تمییز کے ٹاپک میں پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اس کی میں عربی آپ کے سامنے لکھتا ہوں. لزید مترانی، زید کے لیے یا زید کے پاس 2 میٹر ہے. کیا چیز؟ اب وہ جو اسم آئے گا وہ ہمارا اس ابہام کو دور کرے گا. میں کہتا ہوں حریرن.
ریشم. اب یہ حالت نصب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمیز ہے, یا اس کی جگہ پر چینج ہو سکتا ہے لزیدن مترانی اور خیتن, دھاگا. آپ دکان پہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے 1 کلو دے دو. اب آپ کے 1 کلو کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی, کلیئر نہیں ہوتی. جب آپ کہیں گے 1 کلو چینی دے دو, 1 کلو چاول دے دو, وغیرہ وغیرہ, تو اب یہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں بعد میں یہ اس اسم کے ابہام کو دور کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابہام جو ہے وہ آپ کا وزن میں بھی ہو سکتا ہے, ماپ میں بھی ہو سکتا ہے, اور عدد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے. کیا 11 دیکھے؟ آپ کہتے ہیں میں نے 11 آدمی دیکھے. اب یہ آدمی کا ورڈ جو ہے جب آپ لائیں گے تو حالت نصب میں لائیں گے, اور یہ اس ابہام کو دور کرے گا. سورہ یوسف میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی انی رأیت 11, میں نے 11 دیکھے. کیا؟ کوکبن. اب وہ کوکبن کا ورڈ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا, یہ اس کی تمیز کے طور پہ استعمال ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا چٹان پر تو فن فجرت من حسنتا عشرتا, اس میں سے 12 پھوٹ نکلے. کیا؟ عینن, حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو یہ ابہام جو ہے وہ عدد میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, جس نے 1 ذرے کے ہم وزن بھی کیا. کیا؟ خیرن, بھلائی, نیکی, یراہو, وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اور جس نے 1 ذرے کے ہم وزن بھی کیا. کیا؟ شرن, برائی, تو وہ اسے دیکھ لے گا. تو یہ تمیز ہے. اب یہ ابہام جو ہے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے ایگزامپل آئی ہے, اور یہ ابہام پوری جملے میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید حسن, زید اچھا ہے. اب یہاں پر اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات پوری ہو رہی ہے, زید اچھا ہے, لیکن ابھی بھی اس جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے, جملہ مکمل نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کس لحاظ سے اچھا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید اچھا ہے وجہن, صورت کے لحاظ سے, شکل کے لحاظ سے اچھا ہے. زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے, تو زید حسن علمن. زید عمل کے لحاظ سے اچھا ہے, زید حسن عملا. تو یہ جو حالت نصب میں آپ کو اس ملے گا یہ ہے تمیز کہلاتا ہے. اور یہ ہمارا ٹاپک کون سا چل رہا ہے؟ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں, عربی زبان میں استعمال ہونے والے منصوبات. منصوبات وہ اسماء ہیں عربی زبان میں جو حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد 9ویں اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا منصوبات میں. مستثنا اللہ کے ذریعے سے ایگزیمپٹ کیا گیا. اب یہ مستثنا کہتے کسے ہیں, اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ جملے پر غور کیجئے گا. پوری قوم آئی سوائے زید کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پوری قوم کے آنے کا ذکر ہے, ایک فعل واقع ہوا ہے آنے کا, اور پوری قوم آئی ہے, لیکن اس میں سے ہم نے ایگزیمپٹ کیا ہے. کون نہیں آیا؟ زید نہیں آیا. تو یہ جو سوائے ہے, اس کے لیے پہلی بات نوٹ کریں کہ عربی زبان میں الا حرف استعمال ہوتا ہے, اور بھی ایکسیپشن کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن الا ہم پڑھیں گے صرف اس میں.
الا ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوائے کے لیے. جس طرح آپ کے سامنے ایگزامپل بہترین ہے کلمہ کی ہماری, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ الا حرف استثناء کہلائے گا. اب جس میں سے نکالا جاتا ہے, یہ 3 ٹرمز ہیں, صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے, فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. جس حکم میں سے, جس میں سے نکالا جائے, اس کو کہا جاتا ہے مستثنی منہ. یہ مستثنی منہ ہے, اس میں سے نکالا گیا. اور جس کو نکالا جاتا ہے وہ مستثنی کہلاتا ہے. اور الا آپ کا حرف استثناء ہے. تو یہ 3 صرف ٹرمز ہیں, یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں. جس میں سے نکالا جائے وہ مستثنی منہ, جس کو نکالا جائے وہ مستثنی, اور وہ حرف جس کو استعمال کر کے ہم اس مستثنیٰ کو پورا کرتے ہیں وہ حرف استثناء کہلاتا ہے. اب آپ کا مستثنیٰ جو ہے یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے, یعنی کیونکہ ہم حالت نصب میں یعنی منصوبات اسماء کی جو ہے فہرست مکمل کر رہے ہیں, تو آپ کا مستثنیٰ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. لیکن اس کے حالت نصب میں ہونے کی کچھ وجوہات ہیں, کچھ شرائط ہیں, وہ پوری ہوں گی تو وہ حالت نصب میں ہوگا. اس میں پہلی ایک بات اور سمجھ لیں. دیکھیں یہ مستثنیٰ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وہ ہو سکتا ہے جو اسی مستثنیٰ منہ کی جنس سے تعلق رکھتا ہو, جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. یعنی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو زید بھی انسان ہے. انسانوں میں سے ایک انسان کو باہر نکال دیا ہم نے, ایک تو کیٹیگری یہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ گھوڑوں کا ذکر کریں اور اس میں سے گدھے کو نکال دیں تو یہ دوسری کیٹیگری ہو جائے گی. یعنی ایک جنس نہیں ہے. بالکل اسی کو سمجھیں اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے سے, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں نہیں تھا, ذہن میں رکھیے گا, فرشتہ نہیں تھا, کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کانا من الجن, وہ جن تھا, وہ جنوں میں سے تھا. اب فرشتے اور جن یہ مختلف جنس ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو 2 ٹرمز یہاں ہمارے پاس آتی ہیں. ایک ہمارا مستثنی متصل کہلاتا ہے. یہ متصل وہ ہوگا جو اسی جنس میں سے ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے مستثنی منقطع, جو کہ اس کی جنس سے نہیں ہوتا. جیسے کہ یہ دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے دی ہے, یہ ابلیس والی. مستثنی منہ, یہ جو مستثنی منقطع ہے آپ کا, یہ تو لازماً حالت نصب میں آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ لازماً حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی بہترین قرآن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے فرشتوں کو, تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا. فَسَجَدُوا, تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ہم چونکہ وقف کر دیتے ہیں یہاں پر, اس لیے ہمیں ابلیس کی حالت, اعرابی حالت جو وہ نہیں پتہ چلتی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں قاعدہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا الا ابلیسا. اب یہ ابلیس حالت نصب میں استعمال ہوا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مستثنیٰ ہے اور مستثنیٰ منقطع ہے. سب نے سجدہ کیا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا مراد ہے, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, تو ابلیس حالت نصب میں استعمال ہوا. یہ تھا مستثنیٰ منقطع. اور متصل کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے کچھ قواعد ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اسی ایگزامپل کو بیان کرتا ہوں. پوری قوم آئی